السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے ایک بیان میں یہ ثابت کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ آپ سے لکھنا پڑھنا ثابت ہے۔ اس تعلق سے ہم نے قرآن کی آیت اور احادیث کے ضمن میں مفسرین اور محدثین کے اقوال پیش کیے تھے۔ ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں 10 ایسے شواہد اور حوالے احادیث اور محدثین کے اقوال کے پیش کریں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور کچھ احادیث تو ایسے ہیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ میری پوری بات سن کر جائیں۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلا حوالہ اور پہلی حدیث آپ کو بخاری شریف کی پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4431 ہے۔ اس کے راوی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جب بڑھ گیا تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذ دوات لاؤ، میں تم لوگوں کو ایک مکتوب لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں پر جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے فرمایا میں لکھ دوں، اکتب، میں لکھ دوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ دوسرا حوالہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 2387 ہے۔ کتاب فضائل الصحابہ کے تحت یہ حدیث درج ہے، جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں ان سے ارشاد فرمایا کہ ادعی ابا بکر ابا کی و اخا کی حتی اکتب کتابا، کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں ہی مستحق ہوں، یعنی خلافت کا، اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوے پر انکار کر دیں گے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ لفظ لکھا ہوا ہے، کیا؟ حتی اکتوبہ، میں لکھ دوں ایک مکتوب۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ تیسرا حوالہ بخاری شریف کے حوالے سے ہم پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 4251 ہے۔ یہ حدیث لمبی ہے، وہی صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہے، جس کے راوی حضرت برا ہے۔ اس حدیث میں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ رسول اللہ کے تعلق سے جب بات ہوئی کفار کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، تو اس موقع پر راوی نے جو لفظ کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، آگے ولیس یحسن یکتب فکتب ھذا ما قال محمد بن عبد اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ صلح نامہ حضور نے لیا، حالانکہ آپ عمدہ نہیں لکھتے تھے، پھر آپ نے لکھا ھذا ما قال محمد بن عبد اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی، یہ جملہ آپ نے لکھا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کے تعلق سے محدثین نے بحث کی ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کیا کہ حضور نے لکھا، اگرچہ حسن کتابت نہیں تھی، اسی لیے محدثین مثلاً علامہ سمنانی، علامہ ابو ذر اور علامہ باجی نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اور اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی نے قاضی ایاز کے حوالے سے لکھا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب ذالک بیدہ، صاف لفظوں میں ہے، یعنی حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ اور ساتھ میں علامہ طیبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، شرح الطیبی
المشکات جلد 8 صفحہ نمبر 77۔ اب چوتھا حوالہ ہم آپ کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او ارادہ ان یکتبا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے۔ ناظرین کرام، علامہ عینی نے ایک سوال اور ایک اعتراض نقل کرتے ہوئے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لکھنے کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے جبکہ آپ نے لکھا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ عینی نے فرمایا، آپ نوٹ کیجئے اس جملے کو، علامہ عینی لکھتے ہیں، قلت قد نقل انہ علیہ السلام کتب بیدہ، یعنی میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں سے لکھنا منقول ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 30۔ اسی طریقے سے علامہ عینی نے، یہی شارح بخاری علامہ عینی نے ایک دوسری جگہ پر لکھا اور اس میں صاف طور پر انہوں نے بیان کیا، ان کے الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَتَبَ بِيَدِهِ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھ سے لکھنا ثابت ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 171۔ ناظرین کرام، یہ 5واں حوالہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم اس کا چھٹا حوالہ اور چھٹا شاہد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ یہ حوالہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے۔ انہوں نے صلح حدیبیہ والی حدیث جس میں یہ لفظ آیا تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا، فَكَتَبَ هَذَا مَا قَالَ محمد بن عبداللہ، تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس جملے سے علامہ ابو الولید باجی نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور اس پر علامہ باجی کے اس دعوے پر علماء اندلس نے ان پر تشنیع کی اور ان کے قول کو قرآن کے خلاف قرار دیا، علماء اندلس نے۔ لیکن آگے علامہ ابن حجر لکھتے ہیں علامہ باجی کے حوالے سے کہ انہوں نے، یعنی علامہ باجی نے اس کا جواب، بھرپور جواب دیا، اور علماء کی ایک جماعت نے علامہ باجی کی حمایت کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ اس بات کو فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 503 میں درج فرمایا ہے۔ اب آئیے 7واں حوالہ اور 7واں ثبوت، امام ابن ابی شیبہ کی روایت جو مجاہد عون بن عبداللہ کی سند سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب و قرأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا یہاں تک کہ آپ نے لکھا اور پڑھا، یعنی آپ لکھنا اور پڑھنا جانے، لکھے اور پڑھے، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ اور جانتے ہیں اس روایت کی تصدیق محدثین نے کی ہے، امام شعبی نے بھی اس روایت کی تصدیق کی ہے، اور جس کو فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 504 میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم 8واں حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہل بن حنظلیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا کیا کہ اقرا اور عیینہ کے لیے کچھ لکھو۔ اس پر عیینہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ملتمس کا صحیفہ لے کر جاؤں گا؟ مطلب یعنی تم نے کچھ کا کچھ تو لکھ نہیں دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیفہ کو لیا جس میں حضرت معاویہ نے لکھا تھا، وہ لیا، اور حدیث کے الفاظ آپ غور کیجئے، اس میں جو لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے فَنَظَرَ فِيهَا فَقَالَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِمَا أُمِرَ لَكَ، یعنی معاویہ نے تمہارے لیے وہی لکھا ہے جو ہم نے حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس صحیفے کو بغور دیکھا، پڑھا، پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یونس کی بات ہم نقل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے آگے لکھا ہے کہ فَنَرَى أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَتَبَ بَعْدَ مَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے بعد لکھا، اور اس بات کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری جلد 7 میں نقل کیا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے 9واں حوالہ اور 9واں شاہد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز کے حوالے سے ہے۔ قاضی ایاز نے فرمایا کہ بعض آثار
اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے اور خوش خطی کی معرفت حاصل تھی، کیونکہ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، دوات رکھو اور قلم ایک کنارے سے رکھو، با کو لمبا لکھو، سین دندانے دار لکھو اور میم کو کانا مت کرو۔ یہ سب باتیں حضرت معاویہ سے آپ نے فرمایا، چونکہ وہ کاتب وحی تھے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس روایت سے اگرچہ آپ کا لکھنا ثابت تو نہیں، مگر لکھنے کا علم ہونا یا لکھنا جاننا ضرور ثابت ہوتا ہے۔ آئیے اب 10ویں روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ حوالہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کا اپنا فیصلہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کتابت اسمہ الشریف فقط علی ہذہ الصورہ تستلزم مناقضۃ المعجزۃ وتثبت کونہ غیر امی نظر کبیر، یعنی یہ کہنا کہ فقط اپنا نام مبارک لکھنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نام لکھا تھا محمد ابن عبداللہ، یہ لکھنا آپ کے امی ہونے اور معجزہ کے مخالف ہے، تو یہ بہت قابل اعتراض بات ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لکھ لیے تو آپ امی نہیں رہیں گے، ایسا جو لوگ کہتے ہیں اور اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا انکار کرتے ہیں، تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ یہ بہت قابل اعتراض بات ہے۔ ناظرین کرام، حافظ ابن حجر عسقلانی کی اس آخری بات سے معلوم ہوا جو انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے فتح الباری کے اندر، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ذکر ہے تو اس سے آپ ہی کا لکھنا مراد ہے۔ لہذا صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیا فَكَتَبَ، تو وہاں پر آپ ہی نے لکھا ہے، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر فیصلہ فرمایا۔ اور اسی بات کو علامہ ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے اور یہ تشریح کی ہے کہ آپ کے لکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، آپ نے لکھا نہیں بلکہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا، تو آپ کی طرف نسبت کر دی گئی لکھنے کی، فرماتے ہیں کہ ایسی توجیہ بلا ضرورت حدیث کے ظاہر معنی سے عدول کرنا ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 10 حوالے ہم نے رکھے جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا ثابت ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر تھوڑا سا نیچے اترتے ہوئے اگر کہوں تو اتنا تو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ مانتے ہیں، چلے بعض محدثین نے بعض نے کہا کہ نہیں لکھے تھے، لیکن اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ لکھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میرے علم میں اور میری دانش میں کسی محدث نے ایسا قول نہیں کیا ہے، جس نے بھی کہا ہے تو وہ یہ کہا ہے کہ لکھا نہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔